وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا ایھا الناس لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل صدق اللہ العظیم بابا زندہ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محبوب اللہ نم فرسودہ جاں پارا سے ہجنا یا رسول اللہ دلم پی مردہ آوارا سے اسیاں یا رسول اللہ مردہ شہرانم سیاہی روز اسیانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازو بے شفاعت را کشائی بر گناہ گارم مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ چون بازو بے شفاعت را کشائی بر گناہ گارم مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ چو سوے من گزر آلی من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم مم فقیر روز محشر عذر ہائے مم پذیر گر تو می بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت واجب احترام عزیز بزرگوں دوستو آج اس جمعۃ المبارک پر 3 اہم ترین ٹاپکس جو آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں ایک ہے آکشن بڈ یا نیلامی جسے آپ کہتے ہیں کسی چیز کی بولی لگانا اور دوسرا ہے آرڈر کے اوپر چیز تیار کروانا اور تیسرا ہے پروسٹیٹیوشن یعنی قحبہ گری جسے آپ ہمارے معاشرے میں چکلے کے نام سے بھی اس کی کمائی یا اس کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں بے حیائی والی ان کی کمائی کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے اپنی اصلاح کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے عزیز سامعین محترم نیلامی کسی چیز کی بولی لگانا یہ بالکل شرعاً جائز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں اس کی مثالیں ہمارے سامنے وہ واضح ہیں اور اس کے اندر کچھ قباحتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں نیلامی بولی یہ ہوتی ہے کہ میں یہ موبائل آپ کے سامنے کہوں کہ کتنے کا لیں گے آپ تو ایک بندہ کھڑا ہو کہ کہے جی میں اس کے 10,000 دیتا ہوں دوسرا کہتا ہے 12 دیتا ہے تیسرا 14 کہہ دے پھر 20 کہہ دے اس طرح بولی بڑھتی جائے اس طرح کسی چیز کو بیچنا یا اس کا خریدنا یہ شرعی طور پہ جائز ہے اس کی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں حدیث شریف سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باع ہلسن و قدحن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ فروخت کیا فقال اور ارشاد فرمایا میں یشتری حاضل ہلسا والقدح فرمایا کہ یہ پیالہ اور ٹاٹ اے صحابہ تم میں سے کون خریدے گا یعنی صحابہ کرام بیٹھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آکشن کی نیلامی کی فرمایا یہ ٹاٹ اور پیالہ کون خریدے گا وقال رجل ایک آدمی نے عرض کیا حضور اخذتہما بدرہم حضور 1 درہم کے بدلے میں درہم چاندی کا ہوتا ہے دینار سونے کا ہوتا ہے عرض کیا کہ حضور 1 درہم کے بدلے میں یہ والا ٹاٹ اور پیالہ میں خریدتا ہوں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یزید علی درہم حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور ہے جو 1 درہم سے زیادہ دے میں یزید علی درہم دوسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا ہے کوئی 1 درہم سے زیادہ اس کی قیمت دے فآتاہ رجل درہمین فباعہما منہ ایک آدمی نے اس کو 2 درہموں کے اندر خریدنے کا اقرار کیا عرض کی کہ حضور میں 2 درہموں میں خریدتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ اور ٹاٹ اس شخص کو فروخت کر دیا اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عملاً کر کے دکھایا کہ نیلامی یہ جائز ہے یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے پہلے بھی بنی اسرائیل سے یہ چلی آ رہی ہے اس طرح چیز کی نیلامی کی جاتی اور لوگ بڑھ چڑھ کے اس کی قیمت لگاتے اور اس طرح بیچنا یہ جائز ہے عزیز سامعین محترم اس کو شریعت میں
بے میں یزید یا بے مزایدہ بھی کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو آکشن کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی خرید و فروخت کرنا یہ جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ملتی ہے، ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کہ اس نے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی چیز موجود ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضور میرے پاس ایک چادر ہے اور ایک رسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ۔ وہ دونوں لے آیا۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی صحابی ان کو خریدتا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور میں اسے 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ پہلے ایک صحابی نے 1 درہم میں خریدنے کی عرض کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی اس سے زیادہ قیمت لگاتا ہے، لیکن نے کہا میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں چیزیں، وہ چادر اور رسی، اس بندے کو 2 درہم میں فروخت کی، اور کر کے جو بندہ مانگنے کے لیے آیا تھا اس کو 2 درہم دے دی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو سائل کو مانگنے سے منع کر دیا عملاً کہ یہ 2 درہم لے اور لے کے مارکیٹ میں جا اپنا کوئی کاروبار کر، مانگنے سے بہتر ہے خود بندہ کمانے کی طرف آئے۔ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیلامی کے بارے میں جواز ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ یہ بالکل جائز ہے۔ اب عزیز سامعین محترم دیکھنا یہ ہے، نیلامی بالکل جائز ہے، لیکن کیا اس کے اندر کوئی قباحتیں بھی موجود ہیں؟ ہاں بالکل موجود ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایسا کیا جاتا ہے کہ جب نیلامی کسی چیز کی جاتی ہے تو نیلامی کرنے والا خود اندر کوئی اپنے بندے چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے ایک مثال کے طور پہ یہ موبائل میں نے فروخت کرنا ہے، میں اس کی بولی یہاں پہ شروع کرتا ہوں، تو ساتھ میں اپنے 1-2 بندے چھوڑ دیتا ہوں جو بولی بڑھائیں گے، چیز لینی نہیں ہے۔ یعنی ایک صاحب نے قیمت لگائی اس کی 10,000، دوسرے نے 11,000 کہہ دی، تیسرے نے 12 کہہ دی۔ اب 12,000 پہ ایسے معلوم ہوتا ہے یہ موبائل فروخت ہو جائے گا، لیکن جو میرا اپنا بندہ تھا اس نے کھڑے ہو کے کہہ دیا میں اس کا 14,000 دوں گا۔ اب ظاہر جس بندے نے خریدنا تھا اس نے کہا یار یہ بولی بڑھ گئی ہے، وہ اس سے زیادہ لگائے گا۔ تیسرا پھر میرا بندہ درمیان میں بولتا ہے، وہ اس کی قیمت سے بھی آگے لے جائے گا۔ تو اس طرح یہ میجر ڈسیپشن ہے، یہ غبن فاحش ہے، ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ خود۔ یہ آج کی بات نہیں میں کر رہا، یہ تقریباً 2005-6 کی بات ہے۔ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا وہاں ہم بڑی منڈی ساتھ ہے، بادامی باغ کے ساتھ جو بڑی منڈی ہے، وہاں پہ ہم کچھ دوست مل کے سیب وغیرہ خرید لیتے تھے پورے ہفتے کے اکٹھے، اور یہ ہمارا صبح کا ناشتہ ہو جاتا تھا سیب کے ساتھ۔ تو میں اپنے ایک دوست لاہور کا تھا، اس کے ساتھ گیا۔ اب دیکھیں کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے، یہ 2005-6 کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جب وہاں پہ گئے تو ہم سیب کی وہ پوری ایک پیٹی خریدنے لگے، تو جو دکاندار تھا اس نے قیمت بتائی، تو ہم نے کہا جی اتنی قیمت ہمیں بارہ نہیں کھاتی ہے، تھوڑی سی کم کرو۔ ایک بندہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی حضرت صاحب آپ نے یہ سیب خریدنے ہیں؟ جی میں نے کہا جی ہم نے سیب خریدنے ہیں۔ چلو جی ہم نے بھی خریدنے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں اکٹھی پیٹی خرید لیتے ہیں، آدھی آپ رکھ لینا آدھے میں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، ہم کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ صاحب یہ طریقہ ٹھیک ہے تو ہم کر لیتے ہیں۔ وہ حافظ صاحب لاہور کے رہنے والے تھے، وہ جانتے تھے کہ ایسا کام یہاں پہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں خریدنی۔ میں نے ان سے لڑائی شروع کر دی، میں آپ سب کیسی باتیں کرتے ہیں، وہ بندہ خرید رہا ہے، پیٹی خریدتے فائدے میں رہیں گے۔ اس نے کہا ہم نے خریدنے ہی نہیں ہے، آگے چل گیا۔ پھر میں نے پوچھا آپ صاحب وجہ کیا بنی؟ کہتے یہ جو بندہ ہمارے ساتھ آ کے پیٹی کی قیمت طے کر رہا تھا، یہ بندہ اسی دکاندار کا ہے، دکاندار نے چھوڑا ہوا ہے، یہ زیادہ قیمت پہ پیٹی خریدے گا، خریدنے کے بعد ہم آدھے سیب لے کے چلے جائیں گے، یہ دوبارہ آدھے سیب دکاندار کو دے دے گا، اپنی کمیشن درمیان سے لے لے گا۔ یہ ایسا ہوتا ہے۔ نیلامی جائز ہے، لیکن اس کے اندر جو قباحتیں آج کے دور میں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح آج کے جدید دور میں ٹینڈرز کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کی تمام شرائط بیان کر دی جاتی۔ بعض دفعہ ایسے کہہ دیا جاتا ہے جی ہم یہ والی چیز بنوانا چاہتے ہیں یا چیز فروخت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی یہ خصوصیات ہیں، اتنے کی ہم نے چیز فروخت کرنی ہے، جو ہمیں اتنی تاریخ تک اتنے پیسے زیادہ سے زیادہ دے گا تو ہم اس کو یہ فروخت کر دیں گے۔
اور مقررہ تاریخ تک یہ حکومت کی طرف سے بھی ٹینڈر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے کاروباری حضرات کی طرف سے دیے جاتے ہیں، تو اس طرح کرنا یہ جائز ہے۔ بعض دفعہ چیز خریدنے کے لیے ٹینڈر دیا جاتا ہے، جی ہم فلاں چیز خریدنا چاہتے ہیں، جو ہمیں اتنی کم سے کم مالیت میں یہ چیز فروخت کرے گا ہم اس سے خرید لیں گے، اس طرح کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن عزیز سامعین محترم، یہ جو درمیان میں جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، فراڈ کرنا ہے، اس کی وجہ سے وہ خریدی ہوئی یا بیچی ہوئی چیز اس کی ساری قیمت حرام ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ سے کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں، اسلام بڑا فیک قسم کا یہ دین ہے، ہمارے پاس بہت ہی آسان ترین دین ہے۔ بندہ چلنا چاہے اللہ تبارک تعالیٰ بڑی برکتیں عطا کرتا ہے۔ تو نیلامی جائز ہے، لیکن اس کے اندر اگر کسی قسم کا دھوکہ یا فراڈ شامل ہو گیا تو وہ ناجائز ہے۔ اب اس سے آگے چلیں عزیز سامعین محترم، دوسرا آپ کے سامنے عرض کیا تھا استثناء۔ استثناء کا مطلب ہوتا ہے سیل بائی آرڈر ٹو مینوفیکچرر، کہ آرڈر کے اوپر چیز کو تیار کروانا، یعنی کہ میں کوئی چیز، میں نے فرنیچر بنوانا ہے، میں نے کوئی بائک تیار کروانی ہے، کوئی چیز اپنی مرضی سے تیار کروانی ہے، مکان تیار کروانا ہے، تو میں اس کے لیے پہلے آرڈر دیتا ہوں، یہ چیز مجھے بنا کے دیں، میری قیمت اس کے ساتھ طے ہو جاتی ہے۔ تو کیا ابھی چیز وجود میں نہیں آئی ہے، چیز بنی نہیں ہے، پیسے پہلے پے کر دیے جائیں، کیا اس طرح کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آپ کے سامنے پہلے حضور علیہ السلام کا عمل عرض کرتا ہوں، یہ بالکل یہ جائز ہے۔ اور بعد میں ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس کے اندر ہمارے معاشرے میں قباحتیں کون کون سی پائی جا رہی ہیں، اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس کے اندر کس طرح ہمارے تاجر حضرات بہت دور تک چلے گئے اور ان کے لیے یہی کاروبار ایک دھبا بن کے رہ گیا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے دور میں یہ کاروبار ہوتا تھا اور بالکل فیئر قسم کا ہوتا تھا۔ سب سے پہلے وہ روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، حضرت ابو حازم بن دینار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، کہتے کہ ان رجالا آتوا سہل بن سعد الساعدی، یہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں ان کے پاس کچھ لوگ آئے، فقدم ترو فی المنبر مما اودہ، انہوں نے آ کے پوچھا کہ اے سعد بن سعد الساعدی، ہمیں یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منبر مبارک تھا جس پہ آپ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وہ منبر کس لکڑی کا بنا ہوا تھا؟ ہم اس کے بارے میں وضاحت پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو فقال واللہ انی لعارف مما ہوا، حضرت سعد کہتے ہیں، سہل بن سعد کہتے ہیں کہ قسم کا خدا میں خوب جانتا ہوں وہ کس لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ بُدِيَ وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں اس پہلے دن کو بھی جانتا ہوں جب اس کو رکھا گیا بنا کے، اور اس وقت کو دن کو بھی جانتا ہوں جب حضور علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اس پہ بیٹھ کے تقریر ارشاد فرمائی تھی۔ کہتے ہیں میں دونوں وقت کو جانتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ آگے تفصیل بیان کرتے ہیں کہ ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی فلانۃ امرۃ من الانصار فقد سما سال، حضور علیہ السلام نے انصار کی ایک عورت کی طرف پیغام بھیجا، حضرت سہل نے اس کا نام بتایا تھا، کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا۔ حضور علیہ السلام نے عورت کو بلا کے فرمایا مری غلامک النجار ان یعمل لی اعوادا اجلس علیہن اذا کلمت الناس، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا لکڑی کا کام کرتا ہے، اپنے بیٹے کو جا کے یہ کہو کہ میرے لیے ایک منبر بنا دو جس کے اوپر سیڑھیاں ہوں، تاکہ جب میں نے گفتگو کرنی ہو اس کے اوپر بیٹھ کے میں لوگوں کے ساتھ گفتگو کر لیا کروں۔ اب صحابیہ جو تھی، وہ جو عورت تھی، فَأَمَرْتُهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا، وہ عورت اپنے بیٹے کے پاس گئی، جا کے بتایا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ یہ والا ممبر اس طرح کا تیار کر دو، تو تم تیار کر لیتے ہو، تو حضور علیہ السلام کے لیے آرڈر کے اوپر یہ چیز بنائیں۔ اب یہ حضور علیہ السلام آرڈر کے اوپر بنوا رکھے تھے، قیمت طے کر لی، کر کے فرمایا جا کے اپنے بیٹے کو یہ چیز بنا کے لے آئے، جب بنا لائے گا میں اس کو پیسے دے دوں گا۔ تو جب وہ بن گئی تو اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، تو وہ ممبر لا کے سرکار کی بارگاہ میں رکھ دیا گیا۔ تو حضرت سہل کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ، میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا، آپ علیہ السلام نے تکبیر تحریمہ کہی، آپ ممبر کے اوپر تھے،
ثم رکبہ علیہ، آپ نے رکوع کیا ممبر کے اوپر تھے، ثم نزل القہقرہ، پھر جب رکوع کیا سجدہ کرنے کی باری آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کی تیسری سیڑھی سے نیچے تشریف لے آئے، دوسری پہ، پہلی پہ نیچے زمین پہ تشریف لے آئے، فسجد فی اصل المنبر، اور ممبر پہ نیچے اتر کے زمین کے اوپر ممبر کی جڑ کے اوپر، یعنی بالکل وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا۔ ثم عاد فلما فرغ اقبل علی الناس، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، باقیہ نماز جب مکمل کی کرنے کے بعد فرمایا ایھا الناس انما صنعت ھذا لتتموا بی ولتعلموا صلاتی، فرمایا کہ اے صحابہ میں نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے تمہیں نماز اس لیے پڑھائی تاکہ تم میری اقتداء بھی کر لو اور میرے نماز پڑھانے کے طریقے کو بھی جان لو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، نماز سکھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ ہوتا ہے مظاہراتی ڈیمونسٹریشن کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ممبر رسول پہ اگر بعض دفعہ نماز کی وہ ادائیگی کر کے وہ فعلاً، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ ہم نے نماز جنازہ کا پڑھنے کا، غسل کا سارا طریقہ یہاں میں نے کر کے دکھایا تھا، تو یہ سنت رسول ہے اس طرح کا کام کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ والا عمل کر کے دکھایا۔ اب اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آرڈر کے اوپر چیز بنوانا یہ بالکل جائز ہے، آپ بھی آرڈر پہ چیز بنوا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں جب اسلام دور دراز علاقوں میں پھیل گیا تو وہاں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کے بھیجنے تھے دعوت اسلام کے لیے، تو ان کے ہاں یہ اصول تھا کہ وہ مہر مانگتے تھے کہ جو بھی خط ہو اس کے اوپر مہر لگی ہونی چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور آپ اپنی مہر بنوا لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگوٹھی مبارک بنوائی، اور یہ آرڈر کے اوپر بنوائی، چاندی کی انگوٹھی آرڈر کے اوپر، اس کے اوپر اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں بھی روایت ملتی ہے، بائیں کی بھی روایت ملتی ہے، لیکن دائیں کی زیادہ قوی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واش روم وغیرہ جاتے تو اس کو اتار لیا کرتے تھے، تو یہ خط لکھ کے اس کے اوپر یہ مہر لگا دی جاتی تھی۔ تو یہ انگوٹھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر کے اوپر بنوائی تھی، تو اسے پتہ چلا آرڈر کے اوپر چیز بنوانا جائز ہے۔ یا میں تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کر دوں، انگوٹھی پہننا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ایک انگوٹھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنی ہے، دو دو تین تین چار چار نہیں، اور اس کی جو مقدار ہے وہ تقریباً 4.5 ماشی سے کم ہونی چاہیے، 4.5 یا اس سے کم اس کے اندر نگ جڑا ہو، یہ اس طرح کی انگوٹھی پہننا یہ سنت رسول ہے، زیادہ 3-4 پہننا وہ سنت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آرڈر کے اوپر چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنوایا کرتے تھے، اور یہ ہمارے لیے بھی جائز ہے، ہم بھی آرڈر کے اوپر چیز بنوا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی وضاحت کر کے میں اس کی قباحتیں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جب آرڈر کے اوپر چیز بنوائی جاتی ہے تو پھر وہاں کون کون سی قباحتیں اور دھوکے اور فراڈ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہاں استثناء جس کو آرڈر کہتے ہیں اور اجارہ کرائے کے اوپر کوئی چیز کام کروانا، دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر آپ نے کسی بندے کو یہ کہا کہ جی آپ میرے لیے مکان تیار کروا دیں، ٹھیکیدار سے کہتے ہیں مکان بنا دیں میرے لیے، وہ مٹیریل بھی خود لے کے آتا ہے، اینٹ بجری سیمنٹ سب کچھ خود لے کے آتا ہے، تو یہ تو ہو جاتا ہے آرڈر کے اوپر بنوانا۔ اور اجارہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کہیں کہ مجھے مکان تیار کر کے دو، اینٹیں میں لا کے دوں گا، سیمنٹ میں لا کے دوں گا، یہ آرڈر کے اوپر نہیں ہوگا، یہ اجارہ ہوگا، یعنی آپ کرائے کے اوپر کام کروا رہے ہیں، دونوں کے اندر تھوڑا سا یہ فرق ہے۔ بہرکیف اجارہ ہو یا استثناء ہو، آرڈر ہو، یہ دونوں چیزیں یہ جائز ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کی طرف۔ ہمارے معاشرے میں آرڈر کے اوپر جب چیزیں تیار کی جاتی ہیں تو کون کون سے فراڈ، دھوکے اور وہاں پہ غلط بیانی کی جاتی ہے، اور کون کون سی قباحتیں آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ عزیز سامعین محترم، جب آرڈر کے اوپر چیز تیار کی جاتی ہے تو تیار کرنے والے کے لیے یہ شرعی اور اخلاقی اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ خریدار کے لیے چیز جس کا معاہدہ ہوا ہے، جس کی آپس میں بات طے ہوئی ہے، اسی کے مطابق بنا کے دے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے،
دوسرا یہ کہ اس کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ جو وقت مقررہ دے اس کے اوپر وہ چیز بنا کے اس کو دے. یہ بھی ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا ہے. ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو بڑا گناہ پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم وعدہ خلاف ہو چکے ہیں. ہم کبھی بھی وعدے کے اوپر چیز بنا کے نہیں دیتے. اگر بنا کے بھی دے دی جائے وعدے کے اوپر، اس کے اوپر وہ مٹیریل ہی نہیں لگایا جاتا جو لگا کے دینا تھا ہم نے. پیسے ہم چیز کے پورے لے لیتے ہیں، جب چیز تیار کر کے دیتے ہیں تو باہر سے وہ ظاہر کچھ نظر آتی ہے، 2-4 دنوں کے بعد اندر سے پتہ چلتا ہے یہ تو بالکل کھوکھلی ہے. اب میں آپ کے سامنے عرض کروں، مثلا مثال کے طور پہ یہ لوہے کا دروازہ آپ نے بنوانا ہے، تو یہاں کیا کیا جاتا ہے جی، آپ کی اس کے ساتھ بات یہ طے ہو جی آپ نے یہ دروازہ بنا کے دینا 16 گیج کی چادر کا. اب عام بندے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گیج کیا ہوتا ہے، ہم نے تو نام سنا ہوتا ہے. ہم نے کون سی وہاں پہ کوئی ایسا آلہ ہے جس کے ساتھ ہم چیک کریں کہ یہ واقعی یہ وہی چیز ہے جو بتا رہے ہیں. وہاں بتا کے 16 گیج کی 18 گیج کی چادر لگا دی جائے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ کیا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں جتنے بھی کاروباری یہ سانے حضرات ہیں، جو کاریگر حضرات ہیں، یہ بتاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. آپ نے سینٹری کا کام کروانا ہے تو پیسے یہ پورے لے لیتے ہیں، جی ہم یہ ساری مسجد کی وائرنگ کریں گے، پائپ ڈالیں گے، ٹوٹیاں لگائیں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن جب وہ پیسے آپ نے پورے لے لیے تو ان کو پتہ ہے اس کے اندر مٹیریل 1 نمبر بھی ہے، 2 نمبر بھی ہے، 3 نمبر بھی ہے. وہ کہہ کہ پیسے 1 نمبر کے لیں گے اور چیز 3 نمبر لگا کے دیں گے. یہ بالکل سراسر دھوکہ ہے، اس کی کمائی حرام ہو جاتی ہے. پھر یہاں پہ ایسے بھی ہوتا ہے، مکان تعمیر کرنے کے لیے آرڈر پہ مکان آپ نے تیار کروانا ہے، 3 مرلے کا مجھے مکان تیار کر کے دے دیا جائے. اب 3 مرلے کا مکان بنانے کے لیے اس کے اندر جتنا بھی مٹیریل ہے وہ 2 نمبر لگایا جاتا ہے. ہم نے اپنا مکان اس نے بنانا، وہ ٹھیکیدار صاحب نے کیا کرتے ہیں جی، وہ 3 کڑائی ریت کی 1 کڑائی سیمنٹ کی ڈال کے بڑے اچھے طریقے سے، لیکن جب آرڈر پہ بنا کے دیا جائے 5 کڑائی ریت کی اور 1 کڑائی وہ بھی تھوڑی سی کم ڈال کے اس کا مکان بنا دیا جاتا ہے. اور بنا کے مکان اس کے اوپر پھر پلستر بھی سمجھ لے وہ ریت کا ہی کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی کلی شلی چونا کر دیا جاتا ہے. ظاہر دیکھنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن 1 سال کے بعد اس کی اینٹیں بھی باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر وہی جو ٹھیکیدار صاحب ہیں وہ معاشرے میں یہ محسوس کراتے ہیں ہم بہت بڑے حاجی صاحب ہیں. میں ہر سال عمرے پہ بھی جاتا ہوں، حج پہ بھی جاتا ہوں. یار دیکھیں تم نے جو لگا رہے ہو، کیا تم اللہ رسول کو حاضی ناظر نہیں مان رکھے ہو؟ پھر یہاں پہ یہ کرتے ہیں ٹھیکیدار حضرات کہ انہوں نے 5 ٹھیکے لیے ہوتے ہیں، جو وعدہ خلافی ہمارے ہاں جو رائج ہو چکی ہے. 5 ٹھیکے لیے ہوتے ہیں. ایک بندے کے گھر میں 1 دیہڑی لگا دی، دوسرے کے گھر میں پھر لیبر لے گئے، 2 دن وہاں لگائے، پھر تیسرے کے گھر میں لے گیا، پھر چوتھے کے گھر میں لے گئے. اسی طرح ہر بندے کے ساتھ وعدہ خلافی. اس نے کہا تھا جی مکان مجھے اس مہینے کی 10 تاریخ کو تیار چاہیے، لیکن وہ بندہ ملتا ہی نہیں ہے. اب کرتے کیا ہے، ٹھیکیدار صاحب پیسے پہلے لے لیتے ہیں، بھی آرڈر پہ چیز تیار کر کے دیں گے، لیکن جب بات ہوتی ہے وہ مقررہ وقت کی وہاں پہ وعدہ خلافی کر دیتے ہیں. اب میں وعدہ خلافی کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہ کے اوپر، ایک جگہ تعریف ارشاد فرمائی ہے وعدہ پورا کرنے والوں کی، اور دوسری جگہ ان کی وعید ارشاد فرمائی ہے. پہلی جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ بڑے ہی اچھے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. آج یہ یہودیوں کا سب سے بڑی علامت یہ تھی کہ وہ وعدہ خلاف تھے، وعدہ کبھی بھی انہوں نے پورا نہیں کیا. آج ہمارے ہاں بھی تو چالتے میں آیا، ہمارے ہاں گولی کروانا، ٹھڈا کروانا، کسی کو وہ طرح طرح کے الفاظ، یو ٹرن لینا، یہ بڑا مذاق کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. اور بھائی قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، فرمایا کہ وعدے پورے کرو، بے شک قیامت والے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا جواب دو گے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی اس کے بارے میں ملتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اچھا ایک ہوتا ہے قولی جھوٹ، ایک ہوتا ہے عملی جھوٹ. قولی جھوٹ یہ منہ سے میں کہہ دوں، میں جان بوجھ کے واقعے کے خلاف بات کر دوں، یہ قولی جھوٹ ہے. عملی جھوٹ ہے کہ میں نے جو بات کی اس کے
اس بات سے میں عملاً پھر جاؤں. میں نے کہا یہ میں آپ کو فرنیچر تیار کر کے دوں گا اور اس مہینے کی اس تاریخ کو فرنیچر تیار کر دوں گا، لیکن ہمارے ہاں وہ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ جگہ جگہ آپ کے ساتھ ہر بندہ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ جتنے بھی کاریگر حضرات ہیں اب آرڈر پہ چیز بنوائیں وہ ایک وقت دے کے اس کے اوپر کبھی بھی وعدہ وفا نہیں کریں گے. جب وہ چیز مانگنے جائیں تو وہ آپ کو پھر ڈارے لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کل آ جانا جی، پرسوں آ جانا جی، کل تیار کر دوں گا، پرسوں کر دوں گا، پھر دستوں گریباں ہو جاتے ہیں، لڑائی کے اوپر چلے جاتے ہیں. عزیز سامعین محترم، یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ اپنی حلال کمائی کو وعدہ خلافی کر کے حرام کمائی کے اندر آپ کنورٹ کر لیتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا آیت المنافق ثلاثہ، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. فرمایا کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کی پہلی نشانی ہے. دوسری یہ اذا وعد اخلف، جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، بات کا وہ پکا نہیں ہے. یقین مانے آج معاشرے میں ہمارے ہاں یہ ایسے لگتا ہے کہ جب مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو کوئی بندہ ہمیں بات کا پکا نظر ہی نہیں آتا، زبان کا پکا بندہ کوئی نظر نہیں آتا ہے. ہر بندہ وعدہ کرتا ہے جی کل آپ کو دے دیں گے، لیکن کل اس کی آتی نہیں ہے. پھر بتائیں اس کا نماز روزہ حج زکوٰۃ کس طرف یہ جائے گا؟ وہ تو منافق ہے. فرمایا اذا وعدہ خلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اور نمبر 3 اذا اؤتمن خان، جب وہ اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے. عزیز سامعین محترم، یہ 2 نمبریاں جب تک ہمارے درمیان سے نہیں نکلیں گی، یاد رکھنا تب تک سجدے میں ہمیں لذت محسوس نہیں ہوگی. اس قدر فراڈ ہو چکے ہیں. ایک سبزی والا مجھے بتا رہا تھا، کہتے جی میں سبزی لے کے آؤں، دکاندار کہتا ہے، تو کہتا ہے اوپر اس نے وہ تھوڑے سے پٹھے ڈال دیے ہیں چارہ، درمیان میں تھوڑی سی گوبھی، اس کے نیچے پھر پٹھے ڈال دیے. میں نے پورے توڑے کے پیسے دے کے آیا ہوں، لیکن 2 نمبری ہے. یہاں اسی بازار کے اندر پچھلے دنوں کے واقعہ پتہ چلا کہ جو ادرک تھی وہ فروخت کی جا رکھی تھی اور اس کی قیمت یکدم زیادہ ہوئی، 800 روپے کی وہ دھڑی تھی، اور ایک بندہ قریب وہ 300 روپے کی، 200 250 300 روپے کی بیچ رہا تھا. وہ دکاندار بڑے حیران ہوئے، یار یہ کیا معاملہ ہے، ہم 800 روپے کی بیچ رہے ہیں پھر بھی ہمیں منافع کم مل رہا ہے، اور یہ 300 روپے کی بیچ رہا ہے اور یہ بڑے دھڑلے سے بیچ رہا ہے. جب ایک بندے نے قریب گیا، غور کیا، جا کے اس کو توڑ کے دیکھا تو وہ ادرک نہیں ہلدی تھی. ہلدی کو دھو کے اچھے طریقے سے ادرک بنا کے بیچا جا رہا تھا. یہ ہم مسلمان ہیں کیا؟ یہ اسلام ہمارا ہے؟ یہ اللہ رسول کے اوپر ہمارا ایمان ہے؟ یہ ہمارے اندر قباحتیں موجود ہیں. آج لوگ 2 نمبری کر کے یقین مانے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اس کو بہت بڑا بزنس مین کہا جاتا ہے، بڑا چلاک بندہ کہا جاتا ہے. میں اکثر و بیشتر کئی سال سے یہ کر رہا ہوں، دنیا میں تیز ترین وہ بندہ ہے جو جھوٹ بول لیتا ہے. میں بالکل سیدھا سادہ ہوں کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا. مجھے اب جھوٹ بولنے کی نعوذ باللہ من ذالک اجازت دے دیں تو دیکھیں 1 سال کے اندر میں بھی بڑا امیر بن جاؤں. جب میں نے دینا ہی دھوکہ ہے، ہر چیز فراڈ کے اوپر ہماری مبنی ہو چکی ہے. آرڈر پہ چیزیں تیار کرنے کی اجازت، لیکن دھوکہ دہی اس میں شامل ہے. نیلامی کرنے کی اجازت، لیکن اس کے اندر بھی 2 نمبری شامل ہے. عزیز سامعین محترم، جب تک میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ جب تک آپ کے دل کے اوپر لگی ہوئی جو جیب ہے اس کے اندر پیسہ حلال کا نہیں ہوگا تو جیب کے نیچے لگا ہوا جو دل ہے، اندر جو دل ہے، وہ بھی سکون محسوس نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.